پاک ہے وہ ہر عیب سے، سبحان اللہ، نہ بیمار ہوگا، نہ بوڑھا ہوگا، نہ بھولتا ہے، نہ کمزور ہوتا ہے۔ اتنی ذرے جتنی دنیا تو چلتی نہیں ایک انسان سے، اللہ اتنی بڑی کائنات چلا رہا ہے، تن تنہا، احد، صمد، حی قیوم۔ تو اس کو کیا ضرورت ہے کسی جوڑے کی یا نسل کی یا اولاد کی یا ساتھیوں کی؟ انسان کی خواہش، انسان اکیلا ہو جاتا ہے، تنہائی کا شکار ہوتا ہے، اپنے جذبات شیئر کرنا چاہتا ہے، اس کو کپل چاہیے، جوڑا شیئر کرے میرے ساتھ، اپنی رائے کے لیے اس کو کوئی ساؤنڈنگ بورڈ چاہیے ہوتا ہے کہ لوگ مجھے مشورہ دیں کیا کروں۔ گھبرا جاتا ہے انسان بعض دفعہ، دوسروں سے پوچھتا ہے تم بتاؤ میں کیا کروں۔ عقل کل نہیں ہے کوئی بھی، باہم مشورے سے ہی معاملات چلتے ہیں زندگی کے اور گھروں کے، نام ہی اس کا سورہ شورا ہے، مشورے کرو۔ جو انسان کسی سے مشورہ نہیں مانگتا، تکبر ہے اس کے اندر، اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے، تو غلطی کرے گا۔ لیکن اللہ کو تو ضرورت نہیں، اللہ تو ہے المتکبر، المتکبر، اسے کوئی ضرورت نہیں کسی سے مشورے کرنے کی، تو وہ کیا کرے گا اپنے برابر کے ساتھی بنا کر؟ تو اللہ کا کوئی جوڑا نہیں، لیس کمثلہ شیء، اس کی مثال کے مانند بھی کوئی چیز نہیں، وہو السمیع البصیر، سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ کمثلہ، اس کی مثال کی مانند بھی کوئی چیز نہیں ہے، یونیک ہے اللہ، انکمپیریبل ہے، احد ہے اور صمد ہے، جس کو کہ کہیں کہ آپ ڈیفائن بھی نہیں کر سکتے اللہ کو۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی معرفت سے عاجز ہو جانا کہ ہم اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتے، یہی اللہ کی معرفت ہے۔ یہ اقرار کر لینا کہ ہم اللہ کی ہستی کو نہیں سمجھ سکتے، میری اتنی چھوٹی سی عقل میں اللہ کی ہستی نہیں سمجھ سکتی، یہ اعتراف ہی ادراک ہے۔ تو کوئی مخلوق اللہ جیسی نہیں، کوئی تخلیق اللہ جیسی نہیں، اور آئیڈیاز اور کنسیپٹس یہ بھی تو تخلیق ہوتے ہیں نا، تو آئیڈیاز بھی تو کریٹڈ ہیں، تو اللہ ہی ٹرانسینڈز ڈیفینیشن، اب ڈیفائن نہیں کر سکتے اللہ کو، نہ کمپیئر کر سکتے ہیں، اپنے دماغ میں کوئی امیج بھی نہ بنائیں، اپنے دماغ میں کوئی اچھا سا تصور قائم کر کے ایک ماں کا یا کسی بادشاہ کا، اور کہیں کہ اب یہ جیسا یہ انسان میرے دماغ میں آیا ہے اللہ ایسا ہوتا ہے، یہ بھی شرک ہو جائے گا۔ اگر تصور میں لانا ہے اللہ کو، بس ایک نور لے آئیے، نور، کوئی روشنی، اللہ نور السماوات والارض، بس، یا اللہ کا نام لکھا ہوا اس پر فوکس کر لیجئے، کافی ہے۔ تو اللہ کا تو کوئی برابر کا نہیں، لا ند لہو، کوئی اللہ کے برابر کا نہیں، تو کسی انسان کو اللہ کے برابر نہ بنائے۔ کسی میں اگر وہ صفات مان لی جائیں کہ نفع نقصان پہنچانے میں یہ اللہ کے برابر ہے، تو وہ تو پھر اللہ کا مد مقابل بن گیا، کہ اللہ بھی دیتا ہے وہ بھی دیتا ہے، جتنا کہ اللہ دیتا ہے مد مقابل بنا دیا۔ اللہ بھی ہر جگہ دعا سنتا ہے، اللہ حاضر اور ناظر ہے، فلاں انسان بھی ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے، مد مقابل بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے لیے مد مقابل مت بناؤ۔ کہنا کہ لات، عزا، منات یا فلاں بزرگ یہ غیب کے عالم ہیں، یا مجھے شر سے بچا سکتے ہیں، یا مجھے بھلائی پہنچا سکتے ہیں، یہ اللہ کا مد مقابل بنا دیا۔ تو لا ند لہو، کوئی مد مقابل نہیں، لا ضد لہو، نہ کوئی اللہ کا الٹ ہے، کوئی اللہ کا اپوزٹ بھی نہیں، یہ ہے سمجھنے کی بات۔ پارسیوں کے ہاں تصور ہے ڈیویلٹی کا، سلویت پائی جاتی ہے ان کے ہاں، ایک ان کے ہاں خیر کا خدا ہے، ایک شر کا خدا ہے، یزدان اور اہرمن۔ یا جیسے بعض دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ شیطان کوئی انڈیپینڈنٹ اینٹیٹی ہے، کوئی خود مختار مخلوق ہے، ایک خیر کی حکومت ہے جو اللہ نے قائم کی ہے، اور ایک شر کی حکومت ہے جو شیطان نے قائم کی ہے کوئی خود مختار؟ اللہ نے بنایا ہے اس کو، اس نے تو کہا خلقتنی، تو نے بنایا ہے مجھ کو آگ سے، اور اس نے اجازت مانگی تھی اللہ سے کہ انذرنی الی یوم یبعثون، تو اجازت دے دے مجھے اٹھائے جانے کے دن تک۔ اللہ نے اجازت دی ہے تو شر پھیلا رہا ہے، تو اللہ کی مخلوق ہے شیطان بھی، انڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔
اللہ کے قابو سے کوئی باہر نہیں ہے وہ. تو یہ ضد نہیں بنائی جا سکتی اللہ کی. لا ضد لہو، کوئی اللہ کا اپوزٹ نہیں، ضد نہیں. جیسے کہ وہ کہتے ہیں اللہ کے لیے جو ہے نا، لیس کمثلہ شیء، وہ کہتے ہیں لا مثل لہو، لا مثال لہو. ہم نے پڑھا ہے قرآن میں لا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں بیان مت کرو. یہ مت کہو کہ اللہ تو میرا فرینڈ ہے، ایسے مت کہو. اللہ کو ولی کہو، فرینڈ مت کہو. اللہ حکیم ہے، اللہ کو ڈاکٹر مت کہو. اپنی طرف سے اضافے مت کرو، نام مت لکھو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بہت خوبصورت نام ہیں، اللہ کے ناموں کے حوالے سے تم اللہ کو پکارو. اپنی طرف سے اللہ کے نام مت رکھو. اب مثال کے طور پہ آپ ہیں، آپ کا نام ہے شبانہ، ٹھیک ہے؟ آپ کو رخسانہ کہنے لگے، آپ کو برا لگے گا نا. یہ اپنی مرضی سے آپ کا پیٹ نیم بنا دے، آپ کو شبی کہنے لگ جائے تو بھی آپ کو برا لگے گا. ہم کتنے حساس ہیں نا اپنے نام کے بارے میں. اگر ہمارا کوئی نام صحیح طرح تلفظ میں ادا نہ کرے، ہمیں بہت برا لگے گا نا. ہم بار بار اس کی اصلاح کرتے ہیں کہ یہ نہیں، یہ ہے میرا نام. تو انسانوں کو جب برا لگتا ہے اور اس کی کیا ریزن ہے، ریزن نہیں سمجھ آتا. بھی اگر اس نے شبانہ نہ کہا، شبانہ کہہ دیا تو کیا ہوا، یا شبانہ کہہ دیا تو کیا ہوا. لیکن ہمیں اتنا برا لگتا ہے، ہم کہتے نہیں ایسے مت کہو، میرا نام ہے شبانہ. ہم سکھائیں گے اس کو بٹھا کر، ٹھیک ہے. تو انسانوں کو جب اچھا نہیں لگتا تو اللہ کو کبھی اچھا لگے گا کہ اس کو بھگوان کہنا شروع کر دیا. کیوں کہا بھگوان؟ نہیں ہے اس کا نام بھگوان، اس نے نہیں یاد کیا اپنے آپ کو اس نام سے، تو کیوں رکھا تم نے؟ گنیش کہہ دیا، کیوں کہا تم نے گنیش؟ نہیں ہے اس کا یہ نام، اس کو نہیں اچھا لگتا. تو جو اللہ کے نام ہیں، اللہ کے ناموں سے ہی اللہ کو پکارنا چاہیے. اور مثالیں نہ بیان کرو. لا مثل لہو، اس جیسا کوئی نہیں. لا مثال لہو، کوئی مثال اس جیسی نہیں. لا مثیل لہو، اس کی تمثیل بھی کوئی نہیں، کوئی پیرابل بھی بیان تم نہیں کر سکتے. لا ضد لہو، لا ند لہو، نہ مد مقابل ہے کوئی، نہ اس کا کوئی الٹ ہے، کوئی اپوزٹ ہے. تو یہ ساری بات ہے کہ اس کے جیسا کوئی نہیں. وہ سب سنتا ہے، سب دیکھتا ہے، اور کوئی ایسا ہے نہیں. فرمایا لہو مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ بکل شیء علیم. آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں. جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے. اسے ہر چیز کا علم ہے، ہر چیز کے بارے میں وہ جانتا ہے. مقالید، کنجیاں اس کے پاس ہیں، چابیاں اسی کے پاس ہیں، یعنی تمام چیزوں کے خزانے اس کے پاس ہیں. تم مانگنے والے بنو. تمہیں ہدایت چاہیے، ہدایت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں. جتنی مانگو گے اتنی دے گا. ان اینڈنگ ہے خزانہ اس کا، لامتناہی. تمہیں گمراہی چاہیے، گمراہی کے خزانے بھی اللہ کے پاس ہیں. جتنی گمراہی مانگو گے، جتنی گمراہی چاہو گے اتنی دے گا، لامتناہی. جہنم کے گہرے سے گہرے کھڈے میں پہنچنا چاہتے ہو، پہنچا دے گا. کچھ مشکل نہیں. اسی نے بنائی ہے جنت، اسی نے بنائی ہے جہنم، اس کی مخلوق ہے. تو ہدایت اور گمراہی کے خزانے اس کے پاس ہیں، گناہ اور ثواب کے خزانے اس کے پاس ہیں. ثواب چاہتے ہو دے گا، جتنا ثواب چاہتے ہو. تم کرتے کرتے تھک جاؤ گے، وہ دیتے دیتے نہ تھکے گا. گناہ چاہتے ہو، عذاب چاہتے ہو، جتنا چاہو گے دے گا، ختم نہیں ہوگا عذاب اس کا. تو جو چاہو مانگو، اچھا مانگو اپنے رب سے، اپنی خیریت مانگو اللہ سے، ہدایت مانگو، بخشش مانگو، رحمت مانگو. اس کے انتقام کی صفت کو مت بھڑکاؤ، اس کا غصہ، اس کا غضب مت بھڑکاؤ. ہر چیز پر وہ قادر ہے. جس کے لیے چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے. دنیا میں اپنے اندازے کے حساب سے لوگوں کو دیتا ہے. ہر چیز کا اس کو علم ہے کہ کس کو کتنا دینا چاہیے. اب آگے کچھ دین کی بات آ رہی ہے. فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ
اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا، اور جسے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی طرف ہم نے وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے، اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دے چکے ہیں، اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق مت ہو جاؤ۔ یہی بات ان مشرکین کو سخت ناگوار ہوئی ہے جس کی طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے، اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو انابت اختیار کرتا ہے، متوجہ ہوتا ہے اللہ کی طرف، اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ تو دین کی بات کی گئی۔ دین کا جہاں تک تعلق ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک دین تمام نبیوں کا ایک ہی رہا، تمام انسانوں کا، اور وہ ہے دین اسلام۔ سرنڈر کر دو اپنے آپ کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے آپ کو مسلم کہا تھا، حنیفہ مسلمہ، یکسو مسلم، فرما بردار۔ دین کو ماننے والے ہمیشہ مسلم کہلائے، یہ کوئی نیا نام نہیں، کسی گروہ کا نام نہیں۔ مسلم دراصل ایک عقیدہ ہے، اسلام دراصل عقیدہ ہے، سیٹ آف رولز کا نام ہے، کچھ اصولوں کا، کچھ نظریات، عقائد کا مجموعہ ہے۔ اوپن انویٹیشن ہے، کھلی دعوت ہے، جو ان عقائد، ان نظریات، ان اصولوں کو مان لے وہ مسلم۔ نام اس کا جان ہو یا جین ہو، یا اس کا نام راشد ہو، یا اس کا نام مثال کے طور پہ کوئی ہندوؤں کا نام آپ لے لیجئے، جی لکشمی، نام کچھ بھی ہوتا رہے، اگر وہ ان کو مانتا ہے، کوئی چائنیز ہے، کچھ بھی اس کا نام ہو، اگر وہ ان چیزوں کو مانتا ہے، ان اصولوں کو، ان عقائد کو مانتا ہے، الحمدللہ مسلمان۔ تو مسلمان کوئی کلٹ نہیں ہے، کوئی گروہ نہیں ہے مخصوص لوگوں کا کہ انیشیشن سیریمنی ہو اور بہت ہی اس میں داخل ہونا کوئی بڑا مشکل معاملہ ہو، کوئی سلیکٹ ایلیٹ لوگوں کا گروپ ہو، داخل ہونا ایک مرحلہ ہو، نہیں۔ نہ کسی خاص جگہ ہی آ کر بیٹھو گے تو مسلمان کہلاؤ گے، اور چائنا میں رہو گے تو مسلمان نہ ہوگے، یا تم سائبیریا میں رہو گے تو مسلمان نہ ہوگے۔ جہاں ہے جو ہے مسلمان ہو سکتا ہے۔ مسلمان تو امت ہے، ہم مقصد لوگوں کی جماعت ہے۔ اما یہ اموں کا مطلب ہوتا ہے ہم مقصد لوگ، اور یہ مسلمان کوئی نئی پیداوار نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مسلمان کہیں وجود میں آئے۔ پہلا انسان، پہلا مسلمان آدم علیہ السلام دین اسلام پر تھے۔ یہی بات یہاں فرمائی جا رہی ہے کہ دین تو ہمیشہ سے اسلام ہے، دین ایک ہے، دین کو ماننے والے فرما بردار مسلم کہلائے، یعنی اللہ کے نظام کے فرما بردار، اور جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کری وہ کافر کہلائے، ریجیکٹ کرنے والے، رد کرنے والے۔ تو یہاں دین کا ذکر کیا گیا ہے۔ دین کا ترجمہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے آئین کیا ہے، کانسٹیٹیوشن۔ کانسٹیٹیوشن ایک ہی رہا ہمیشہ سے، جیسے کوئی ملک ہوتا ہے نا، اس کا کانسٹیٹیوشن بن جاتا ہے، وہ ایک ہی رہتا ہے تھرو آؤٹ۔ اور اس کے بعد پھر کچھ لاز ہوتے ہیں، قانون ہوتے ہیں، قانون میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ تو یہاں جو آپ دیکھیں ذکر کیا گیا، ذکر شروع کیا گیا نوح علیہ السلام سے، ما وصى به نوحا، نوح علیہ السلام کو ہم نے یہ دین سکھایا۔ آدم علیہ السلام کا ذکر اس لیے نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اور نوح علیہ السلام تک لوگ ایک ہی دین پر قائم رہے تھے، تفرقے میں نہ پڑے تھے، شرک نہ آیا تھا۔ نوح علیہ السلام کی قوم پہلی قوم تھی جس نے کہ شرک کا آغاز کیا، ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، اور ان کی پوری قوم تباہ کر دی گئی تھی، انہی کی نسل آگے چلی تھی۔ لہٰذا دنیا میں آج جتنی بھی آبادی ہے وہ سب نوح علیہ السلام ہی کی اولاد ہے۔ اور باقی 4 رسولوں کا ذکر کیا گیا وہ ان کی قوموں کی وجہ سے کیا گیا۔ انہی رسولوں کی، انہی نبیوں کی امتیں جو ہیں اس وقت موجود ہیں دنیا میں۔ جو بھی آرگنائزڈ ریلیجنز ہیں
ان میں سے اکثریت جو ہے مذاہب کی وہ ان انبیاء کو مانتی ہے، اور ان رسولوں کو اولو العزم من الرسل کہا جاتا ہے، عزیمت والے رسول۔ تو لہٰذا ان چار کا ذکر کر کے یوں سمجھے کہ سبھی کو انکمپس کر لیا گیا، سبھی کا احاطہ کر لیا گیا ہے۔ تو دین کیا ہے؟ دین ایک رہا شروع سے جو اب اللہ نے فرمایا۔ شریعت جو ہے وہ قوانین کی طرح ہے، آئین تو اسلام ہے، اور شریعت یوں سمجھیں کہ لا ہے۔ اب لاز جو ہیں ان میں ترمیمات ہوتی رہتی ہیں، آگے پیچھے قوانین ہوتے رہتے ہیں، رد و بدل ہو جاتا ہے۔ تو دین تمام رسولوں کا ایک، شریعتیں رسولوں کی مختلف مختلف، نماز کا طریقہ، روزے کا طریقہ، سزائیں دینے کا طریقہ، یہ وقت اور حالات اور قوموں کے حساب سے اس میں تھوڑا سا رد و بدل ہوتا رہا۔ اب ہم جانتے ہیں کہ ہر شخص جو ہے وہ قانون بنا نہیں سکتا خود سے، نہ تبدیلی کر سکتا ہے، تو شریعت بھی اللہ اور رسول کے علاوہ کوئی بنا نہیں سکتا۔ اب نصیحت کیا کی گئی تھی ان کو؟ دین دے کر، رسولوں کو دین دیا، کیا یہ کہا ان سے کہ بس تبلیغ کرتے رہنا، تم بس واعظ کہتے رہنا، بس زبانی زبانی باتیں کرنے لگنا کافی ہوگا؟ نہیں، ان اقیم الدین، قائم کرو، قائم امپلیمنٹ کر کر آنا ہے، اس کو نافذ کرو، دین کو بھرپور کوشش کرو۔ تو صرف واعظ اور نصیحت نہیں کرنی، بلکہ عمل کروانے کی کوشش کرنی ہے کہ دین لا آف دا لینڈ بن جائے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ thy will be done on earth as it is done in the heavens، کہ اللہ تیرا قانون دنیا پر بھی ایسے ہی چلے جیسے کہ آسمانوں پہ چلتا ہے۔ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام، جس کی ملکیت ہے اسی کی حاکمیت ہونی چاہیے۔ ایبسولوٹ اونرشپ اللہ کی ہے تو ایبسولوٹ سورینٹی اللہ کی ہونی چاہیے۔ ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا ہونا چاہیے، سیدھی بات۔ تو اگر دین قائم ہے تو قائم رکھنے کی کوشش کرو، اس کو قائم رکھنا فرض ہے، اور دین اگر قائم نہیں ہے تو اب اس کو قائم کرنے کی کوشش کرو۔ مثال کے طور پہ ایک عمارت ہے، عمارت قائم ہے تو اس کو مینٹین کیا جاتا ہے، اور عمارت اگر گر گئی ہے تو اس کو بنایا جاتا ہے۔ تو دین کی عمارت ہے تو اس کو قائم رکھو، اور گر گئی ہے تو قائم کرو، اسٹرگل کرو۔ تو بنیاد میں تو توحید ہے۔ اگر دین درست ہے، شریعت نافذ کرنا درست ہو جائے گا، اور دین جیسے بھی ہم نے بات کی، عقیدہ، اللہ ایک ہے۔ اسی میں کتنا بڑا پرابلم ہے نا، دنیا کی اکثریت مشرک ہے اس وقت، اور ہم جو مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو، کہاں کہاں سے آپ دیکھیے کہ شرک دبے پاؤں گھسا چلا آیا ہے اندر۔ تو یہ بات فرمائی تھی کہ تم سب دین قائم کرو، اور تم تفرقے میں مت پڑو۔ مشرکین کو یہ دین اچھا نہیں لگتا، وہ کہتے ہیں توحید کی بات مت کرو۔ اس میں ذرا سی بات ہم کرتے ہیں، تھوڑی گہرائی کی بات ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، نبی اور رسول، ہر رسول نبی ہوتا ہے نا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لیں، مشرکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کس بات پر تھی؟ دین پر تھی، کہ آپ یہ عقیدہ کیوں لے کر آئے کہ تم ایک اللہ کو مانو۔ تو انسانوں کو، اور انسانوں میں سے مشرکین کو جو دشمنی رہی، وہ کسی نبی کے نبی ہونے کی وجہ سے رہی۔ تم کیوں کہتے ہو کہ اللہ ایک ہے؟ تم کیوں کہتے ہو کہ جنت اور دوزخ ہے اور آخرت آئے گی اور ہم قبروں سے اٹھائے جائیں گے؟ اس بات پر ناراض ہوتے تھے نا، وہ کہتے تھے ہیہات لما توعدون، ناممکن ناممکن جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ وہ کہتے تھے تم یہ کہنا چھوڑ دو کہ اللہ ایک ہے، تم یہ کہنا چھوڑ دو کہ کوئی اور معبود نہیں اللہ کے علاوہ، دشمنی ختم۔ تو کسی نے کہا ہے کہ they were not against the messenger, they were against the message۔ ان کو تو میسج بہت برا لگا، یہ کہا کیوں؟ اور تھرو آؤٹ ہسٹری، تاریخ میں ہمیشہ مشرکین کو یہ دین برا لگا، جس کا یہاں ذکر کیا گیا کہ فرمایا کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، بڑا بھاری گزرا مشرکین پر وہ پیغام، وہ دین جس کی تم دعوت دیتے ہو۔
تو عقیدہ توحید سے دشمنی رہی، یہیں سے انہوں نے ریجیکٹ کر دیا۔ اچھا جی، اب ہم آتے ہیں ان کی طرف جنہوں نے عقیدہ مان لیا۔ ٹھیک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیا، کہا کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے، اللہ ایک ہے، جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، آخرت بھی آئے گی، ہم مر کے اٹھائی بھی جائیں گے، سب کچھ ہے، سب مان لیا۔ تو کچھ لوگوں کو دشمنی کس حیثیت میں ہوئی؟ رسول کی حیثیت میں۔ ان کو وہ قوانین اچھے نہیں لگے، شریعت نہیں اچھی لگی، یہ شریعت کیوں لے کر آئے، بس عقیدہ کافی ہے۔ اب یہ مت کہو ہم سے کہ نماز پڑھو اور تم روزے رکھو اور زکوٰۃ دو اور گناہ مت کرو اور تم نیکیاں کرو، یہ ان کو اچھا نہ لگا۔ تو رسول کے جو نام ماننے والے تھے ان کو رسول کے دین سے دشمنی رہی، اور رسول پر ایمان لا کر جنہوں نے دشمنی کی رسولوں سے، وہ ان کی تعلیمات کی وجہ سے، شریعت کی وجہ سے دشمنی ہوئی۔ جیسے کہ منافق کو لے آئیے ذہن میں، اسے کیوں دشمنی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ منافقوں کو عقیدے کی وجہ سے کہ شریعت کی وجہ سے؟ شریعت کی وجہ سے۔ ڈوز اینڈ ڈونٹس نہیں اچھے لگتے، یہ مت کہو۔ ایگزیکٹلی آپ دیکھیں شیطان کا پرابلم یہ ہے، عقیدے میں پرابلم ہے کوئی شیطان کے؟ کوئی پرابلم نہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس نہیں مانتا۔ اللہ نے کہا سجدہ کرو، ڈو، اس نے منع کر دیا، ٹھیک ہے نا، میں نہیں کرتا۔ ایک ڈونٹ تھا، آدم علیہ السلام سے کہا تھا درخت کا پھل مت کھانا، لے گیا اس کی طرف، کھاؤ۔ تو یہ شیطان ہوتے ہیں، انسان نما شیطان، جو ڈوز اینڈ ڈونٹس کو اللہ کے ابالش کرنا چاہتے ہیں، اس سے ان کو دشمنی ہو جاتی ہے۔ تو ایمان لانے والوں کی ساری عداوت، سو کالڈ ایمان لانے والے، ان کی ساری عداوت، ساری بٹرنس، ساری ریزنٹمنٹ رسالت سے رہی۔ اخباروں میں آپ پڑھیں، یقین نہیں آتا کہ مسلمانوں کے لکھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہرگز شریعت نافذ نہیں ہونے دیں گے، اسلامسٹ یہ نیا کوئی لفظ بنایا ہے، ان کو نہیں آنے دیں گے۔ تو یہ سب اللہ لکھ رہا ہے نا، سب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ لے گا۔ تو فرمایا کہ اللہ تو چن لیتا ہے اپنی طرف جس کو چاہتا ہے، اور اللہ ہدایت دیتا ہے اپنے راستوں کی جس کو کہ وہ چاہتا ہے۔ یجتبی، اجتبا یجتبی کا مطلب ہوتا ہے سلیکٹ کرنا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ خود ان کا انتخاب کر لیتا ہے، ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اپنے کام کے لیے خود اللہ ان کو خالص کر لیتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اللہ نے فرمایا تھا وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، میں نے تو بنایا ہے تجھ کو اپنی آنکھوں کے سامنے، اپنے خاص کام کے لیے۔ تو یہ رسول ہوا کرتے ہیں کہ ان کو ہدایت پہلے ملتی ہے اور محنت مشقت کے مراحل بعد میں آتے ہیں۔ بلکہ کچھ صحابہ کا بھی ہمیں اس میں ذکر کر لینا چاہیے، جیسے کہ عمر رضی اللہ عنہ، ہاتھ پکڑ کے اللہ نے کھینچ لیا نا ان کا اپنی طرف، یجتبی الیہ من یشاء، اپنی طرف اللہ کھینچ لیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ تو ایک طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہدایت، اس کے بعد محنت مشقت کے مراحل۔ ایک طریقہ کیا ہوتا ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو میری طرف رجوع کرتا ہے میں اس کو بھی ہدایت دے دیتا ہوں، اللہ ہدایت دے دیتا ہے۔ اس میں کیا، پہلے محنت مشقت، اس کے بعد ہدایت۔ تم خود سرچ کرو، تم تلاش کرو، تم کھپاؤ لگاؤ اپنے آپ کو۔ ایک شخص اللہ کی طرف رجوع کرے، دین حق کی تلاش میں لگا رہے، پھر کہیں جا کے ہدایت ملتی ہے بڑی محنت کے بعد۔ جیسے کہ سلمان فارسی کا واقعہ، ایران سے چلے، راستے میں قافلے پر حملہ ہوا، غلام بنائے گئے، 10 لوگوں کی غلامی میں رہے، اتنی مشکلوں سے کھجور کی سرزمین پر پہنچے جہاں کسی راہب نے بتایا تھا کہ آخری نبی کا ظہور ہوگا۔ تو وہ اس کی مثال ہے کہ انہوں نے خود انابت اختیار کی، اللہ نے ہدایت دی۔ آج آپ دیکھیں بہت سے لوگ، مثالیں ملیں گی آپ کو، محمد اسد ہے، گائی ایٹن ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بڑی سٹرگل پہلے کی، تب ان کو ہدایت ملی، تلاش کے بعد، کوشش کے بعد اسلام کا راستہ ملا۔ اب آگے فرمایا تفرقے کے بارے میں کہ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔
لوگوں میں جو تفرقہ رونما ہوا وہ اس کے بعد ہوا کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ اگر تیرا رب پہلے ہی یہ نہ فرما چکا ہوتا کہ ایک وقت مقرر تک فیصلہ ملتوی رکھا جائے گا تو ان کا قصہ چکا دیا گیا ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگلوں کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے وہ اس کی طرف سے بڑے اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ جو بات کی گئی ہے تفرقو، یہ کیا تھا؟ یہ اختلاف بڑھ کر تفرقہ ہو گیا۔ ایک بنائن چیز تھی جو کہ اب میلیگننٹ ہو گئی، پہلے بے ضرر تھی اب جان لیوا ہو گئی۔ اختلافات ایک حد سے آگے بڑھ جائیں اب تفرقہ پیدا ہو جاتا ہے، فرق، تم جدا تم جدا، تم کون میں کون، ہم الگ، میں تمہارے ساتھ گزارا نہیں کر سکتا، تم میرے ساتھ گزارا نہیں کر سکتے۔ تو اختلافات ٹھیک ہے، کوئی بری چیز نہیں، لیکن اختلافات کو بڑھانے سے حتی الامکان پرہیز کرنا چاہیے، اس کو ہوا نہیں دینی چاہیے، کہیں یہ اختلاف تفرقہ نہ بن جائے، افتراق نہ بن جائے۔ فرائض سے زیادہ جذبات پر زور، فالو کرنے سے زیادہ فالو کروانے پر زور۔ جیسے ایڈلر نے کہا تھا نا، ارج ٹو ڈومینیٹ ہوتی ہے انسانوں میں، بس مانو کہ میں بڑا ہوں، اور جو نہیں مانتا تو کہتے ہیں اچھا مجھے بڑا نہیں مانتے تم الگ ہو جاؤ۔ تو اب اتنے سارے بڑے ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم کہتے ہیں نا کہ آل چیفس اینڈ نو انڈینس، یہ معاملہ، سب سردار ہیں تو اب باقی فالوور کون؟ اردو محاورے میں کہتے ہیں کہ میں بھی رانی تو بھی رانی، تو کون بھرے گا پانی؟ سب جو ہیں وہ اعلیٰ درجے کے عالم ہیں، کوئی کم درجے کا عالم نہیں، اور ہر عالم کہتے ہیں سب سے اچھا میں۔ ایک کتاب میں قصہ لکھا ہے انہوں نے، وہ کتاب کا نام نہیں یاد آ رہا، قصہ آپ کو بس مختصراً بتا دیا جاتا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک ہی فرقے کے دو عالم تھے، انہوں نے کہا کہ کیا حال ہو گیا مسلمانوں کا، یہ کیسے جائیں گے جنت میں؟ یہ نہیں جا سکتے۔ اور کہا کہ وہ جو فلاں فرقہ ہے وہ تو کبھی بھی جنت میں نہ جائے گا، صرف ہمارے فرقے والے جائیں گے، اور اپنے فرقے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ عمل نہیں کر رہے، ہمارے فرقے میں سے بھی مشکل ہے کہ عوام جنت میں جائیں، اور ہمارے ہاں عالم ہیں، عالموں کا حال تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، مشکل لگتا ہے مجھ کو کہ عالم بھی جنت میں جائیں، اور اب ہم دو یہاں بیٹھے ہیں اور تمہارے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا میں۔ تو یہ ہے تفرقہ، اپنے آپ کو اعلیٰ افضل، کہ بات اگر ٹھیک بتائی ہے تو بس میں نے بتائی ہے اور میری ٹکر کا تو کوئی ہے نہیں، ہمسا ہو تو سامنے آئے، کون ہے ہمارے برابر کا؟ یہ ہے مسئلہ سارا، ارج ٹو ڈومینیٹ، اور لا علمی میں نہیں کیا، زدم زدہ میں معاملہ کیا ہے، بغیم بینہم، بغی کے طور پہ ایک دوسرے پر ظلم کرنے کے لیے، ڈومینیٹ کرنے کے لیے کرتے ہیں، اپنی عظمت کے گن لوگوں سے چاہتے ہیں کہ لوگ گائیں، اللہ سے نہیں جوڑتے۔ اگر اللہ ان کی نظروں میں اکبر ہوتا یا اصغر ہوتے، چھوٹے ہوتے، جب اللہ چھوٹا ہو جاتا ہے نا ان کے چھوٹے چھوٹے ذہنوں کے اندر، تو پھر یہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں۔ تو بغیم بینہم صرف اس وقت ہوگی جب انسان میں غرور، تکبر اور اپنی تعریف کا جذبہ بہت پیدا ہو جائے گا، ریاکاری، مجھے پوچھیں لوگ، بس میرا نام ہونا چاہیے، میری شہرت اور میری تعریف اور میری واہ واہ۔ اور جب کہیں کسی مجلس محفل میں ذکر نکلے، لوگ ضرور کہیں کہ آپ سے اچھا تو کوئی بتاتا ہی نہیں، آپ سب سے اچھے، تو چین آتا ہے۔ اگر کسی اور کی تعریف ہونے لگ جائے، دل میں حسد کی آگ بھڑکنے لگ جاتی ہے، غصہ اور نفرت پیدا ہوتا ہے، اور پھر انسینویشنز اور پھر سازشیں شروع ہوتی ہیں کہ کیسے بات کر کے اس اگلے کا مقام لوگوں کی نظروں سے گرا دوں، کوئی بات ایسی کر دوں، کوئی وسوسہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دوں کہ اگلے عالم کا مقام گر جائے اور میرا مقام اونچا ہو جائے۔ یہ سارا چکر ہوتا ہے۔ تو اللہ کے بجائے خواہش کو، نفس کو انہوں نے حاکم بنایا، نفس کو خدا بنایا، اور اس کے بعد پھر ڈسٹرکٹیو اور نیگیٹو ہو گئے، کینہ پیدا ہو گیا دلوں کے اندر۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ کا فیصلہ پہلے نہ طے ہو چکا ہوتا کہ آخرت آئے گی اور اس میں اللہ تعالیٰ فیصلے فرمائے گا، تو اللہ تعالیٰ ان سب کے معاملے چکا چکا ہوتا۔ اور بعد میں اب کیا ہوا، جب عالم لڑتے ہیں اس طرح سے، تو بعد میں جو لوگ آتے ہیں وہ تو شک میں پڑ جاتے ہیں،
آج آپ دیکھیں عام انسان یہی کہتے ہیں بیچارے کہ عالم اتنی الگ الگ باتیں کرتے ہیں تو ہم کس کی بات مانیں؟ وہ بھی حدیث کوٹ کرتا ہے، وہ بھی حدیث کوٹ کرتا ہے، وہ بھی خلوص کا اظہار کرتا ہے، یہ بھی خلوص کا اظہار کرتے ہیں، تو جائیں کہاں؟ کس کی بات سنیں؟ تو کیا ہوا؟ ان الذین اورثوا الکتاب من بعدہم، ہم کی ضمیر کس کی طرف گئی ہے؟ وہ جو لڑ رہے تھے پیچھے. لفی شک منہ مریب، بیچارے اضطراب انگیز شک میں پڑ جاتے ہیں، کنفیوز. اور کنفیوژن جب آتا ہے زندگی میں ٹھٹک کے کھڑا ہو جاتا ہے، ساری پروگریس، ساری ترقی رک جاتی ہے. راستہ ہے، آپ اچھی خاصی جا رہی ہیں، ایک دم آپ کو خیال ہے پتہ نہیں ٹھیک ہے کہ نہیں، ایک سیکنڈ کو تو رک ہی جائیں گے نا.